بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، جو چینل پر نیو ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ میرا نام ندیم ہے، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور میری کراچی میں ایک بڑے بازار میں کپڑے کی دکان ہے۔ منگل کا دن تھا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا نماز کے لیے دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے سامنے سے آتی ایک خوبصورت حسینہ دکھائی دی۔ میرے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی لالچ آ گیا۔ ایک تو حسینہ، 2-4 منٹ محض گفتگو ہونے کا، اور دوسرا گاہک کا لالچ۔ میں جانتا تھا کہ ایسی خواتین عموماً زیادہ خریداری کرتی ہیں، اس لیے نماز پر جانے کی بجائے میں رک کر خاتون کا انتظار کرنے لگا۔ سوچا کہ پلازا کی اوپر والی مسجد میں نماز پڑھ لوں گا، وہاں 2:30 بجے ظہر کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ ابھی میرے پاس پورے 30 منٹ تھے۔ حسب توقع وہ خاتون ایک ادا سے چلتی ہوئی میری دکان میں داخل ہوئی۔ میری دکان میں بڑے مہنگے قسم کے سوٹ تھے۔ میں نے اس خاتون کو بہت سے سوٹ دکھائے۔ خاتون نے 2 سوٹ پسند کر لیے اور کہنے لگی، 2 سوٹ اور بھی چاہیے، ذرا ان سے مہنگے اور اچھے والے دکھا دو۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی اور ان کپڑوں کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی۔ میں بڑھ چڑھ کر اسے بتا رہا تھا۔ ایسے میں میری نظر گھڑی پر پڑی کہ نماز کا وقت ہونے والا تھا، مگر میرا دل اس خاتون میں جیسے کہیں اٹک گیا تھا۔ یہ میری فطرت تھی۔ دکان میں آنے والی ہر عورت کو میں ایک ہی نظر سے دیکھتا، مگر وہ خاتون کبھی مسکرا کر تو کبھی ہنس کر میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور میں بھی ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عورت نے 4 سوٹ پسند کر لیے۔ میں نے شاپر میں ڈال کر اسے سوٹ دیے اور میں بل بنانے لگا تھا۔ خاتون نے اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال لیے اور مجھے کہنے لگی، میرے بھائی کی شادی ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں، اس لیے میں 4 سوٹ خریدے ہیں۔ میں نے کہا، آپ جیسے سخت دل کا تو توڑ کر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنے مرضی چاہیے سوٹ خرید لیں۔ پھر اس نے تھیلا بھر لیا۔ کرنے کی باری آئی تو وہاں سے جانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا، خاتون آپ نے بل نہیں دیا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دکانداروں سے بل دے کر شاپنگ کرتی ہوں؟ اس نے ایک خاص ادا سے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ میں نے تو آپ کو مفت میں سوٹ نہیں دیے اور یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کم از کم میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ فری کیسے لے جا سکتی ہیں؟ میں اب اس کے رویے کا برا بنا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے وہ کپڑوں والا تھیلا کھینچ کر کاؤنٹر پر رکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ہاتھ سے یہ کپڑے والا تھیلا کھینچنے کی؟ اس عورت نے اچانک ہی بجلی کی طرح تیزی سے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکا، اپنی آستینیں پھاڑ دی اور دکان کے سامنے سے گزرنے والے 2-3 آدمیوں کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ آدمی بھی غالباً میرے جیسے کردار کے مالک تھے، جو خاتون کے ایک بار چیخنے پر دوڑے آئے اور دکان میں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی خاتون سے پوچھا تو اس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ بولے کہ یہ مجھ پر دست درازی کر رہا تھا، مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ان مردوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ شکر ہے کہ ساتھی دکاندار وقت پر پہنچ گئے، ورنہ یہ لوگ تو میری درگت ہی بنا دیتے۔ اس واقعے نے مجھے پورے بازار میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ خاتون اس ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ سے تو وہ قیمتی کپڑے مفت میں جا چکے تھے اور وہ چالاک عورت مجھے چونا لگا گئی تھی۔ میں رہ نہ کر پچھتانے لگا کہ کاش نماز کے لیے میں نے دیر نہ کرتا، گاہک کا لالچ نہ کرتا۔ لیکن میں نے بھی اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ خیر، اب کچھ دن گزرے تو لوگ اس بات کو بھولنے لگے۔ میری دکان پر عورتیں پہلے کی طرح آنے لگیں، مگر میرے دل میں خلش باقی تھی۔ میں اس عورت کی تلاش میں تھا۔ اس عورت کے نقاب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔
کہ میں اسے ویسے ہی ذلیل و رسوا کروں جیسے اس نے مجھے کیا تھا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بہت غصے میں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، میں کیا کروں تم ہی بتاؤ۔ اس عورت نے مجھے بلا وجہ پورے بازار میں بدنام کیا ہے اور اتنے قیمتی سوٹ بھی لے گئی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لے سکوں؟ وہ کہنے لگا، تم اس لڑکی سے لڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ایسی چالاک لڑکی سے رسم بڑھانے چاہیے تھے، اور جب تمہارے جال میں پھنس جاتی پھر جو مرضی کر سکتے تھے۔ مگر میں اب بھی کسی بھی طرح سے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بدلے کی آگ میرے اندر بجھ نہیں رہی تھی۔ دوست بولا، تم اسے جانتے تک نہیں ہو، اسے بدنام کیسے کرو گے؟ ایک ہی صورت ہے تو وہ خود تمہاری دکان پر آ جائیں، ورنہ تم اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ تمہیں دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے گی۔ دوست کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات کسی کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی کہ اس لڑکی سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کی بات کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا بابا دکان میں داخل ہوئے۔ بابا کافی باوقار لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب قسم کی شرمندگی تھی اور وہ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، فرمائیے، کیا بات ہے؟ بولا، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کچھ مدد ہی کر دو۔ میں نے ان کو دیکھا اور 100 کا نوٹ ان کی طرف بڑھا دیا اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بزرگ روزانہ میرے پاس آ جاتے اور تھوڑی دیر ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، تمہاری شادی ہوئی ہے کیا؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں نہ میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر ان کے اصرار کرنے پر میں راضی ہو گئی۔ شام کو میں نے دکان بند کی اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ وہ چھوٹے سے محلے میں کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب موت مجھے آ گھیرے۔ میری ایک بھتیجی ہے جو یتیم ہے، اس کے علاوہ میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں ایک رشتے والی عورت کو کہا ہوا ہے، مگر کہیں اسے اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ میں بہت دنوں سے تمہاری دکان پر آ رہا تھا، مجھے تم اچھے لگے تو اس لیے سوچا تم سے بات کروں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران تو ہوا، مگر اس سے زیادہ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے اپنی بھتیجی کی تصویر مجھے دکھائی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے بھرے بازار میں مجھے بے عزت کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی تصویر دیکھی، میرے اندر بدلے کی آگ جل اٹھی۔ بابا جی کو اس کے بارے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور بولے، بیٹا، سب سے پہلے تو معذرت، تم میری بھتیجی کو معاف کر دو، اس نے تمہیں خواہ مخواہ بدنام کیا ہے۔ اس کی اس غلطی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے چچا ہیں اور وہ لڑکی ان کی پناہ میں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی، مجھے تو اس مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بازار میں 100 لوگ میری عزت کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کی بھتیجی کے اس تماشے سے یقیناً اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا ہوگا، کیونکہ یہاں قصور چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، لوگ قصوروار مرد کو ہی سمجھتے ہیں۔ بابا جی میری بات سمجھ گئے اور پھر ایک دفعہ اپنی بھتیجی کی طرف سے معافی مانگنے لگے۔ میرے اندر بدلے کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی۔ مجھے یہ موقع بہت اچھا لگا اور میں ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا، اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کر دے، میں اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی لڑکی سے ایسی نادانی ہو ہی جاتی ہے، اس میں دکھ دینے والی کوئی بات نہیں۔ بابا جی،
میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ میں اپنا پہلا پتا پھینک چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور شاید بزرگ کی مرضی بھی یہی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کر دے، جبکہ میری نیت صرف اور صرف انتقام کی آگ تھی۔ لڑکی نے یقیناً میرے بارے میں کوئی تعریف کی ہوگی، یا بزرگ نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہوگا، تبھی وہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں بتایا کہ میں حیدرآباد سے ہوں، میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے ان سے 2 دن کے لیے وقت مانگ لیا۔ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے لیے 2 دن درکار ہیں، اور انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دے دیا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے وہاں ایک کرائے کا مکان لیا ہوا تھا۔ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ شادی کروں یا نہ کروں۔ پھر ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ جس میں میرا کوئی نقصان بھی نہ ہوگا اور میں اپنا انتقام بھی لے لوں گا۔ اگلے 2 دن بعد میں نے بزرگ کو جواب دیا کہ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ بیمار رہنے کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے، اور انہوں نے مجھے شادی کی اجازت دے دی ہے۔ میری بات پر وہ بزرگ کہنے لگے، چلو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو بھی میرے بارے میں سب بتا دیا ہے، وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ میرے تو دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اس لڑکی نے جس نے مجھے ایک لمحے میں برباد کر دیا تھا، اب اسے برباد کرنے کی باری میری آ گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ بابا جی نے خوشی خوشی اپنی بھتیجی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا۔ نکاح کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی، اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میں دوستوں کے ساتھ دلہا بن کر وہاں پہنچ گیا۔ خوشی خوشی میرا نکاح ارم سے ہو گیا، اور وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں تو اسے دیکھ کر جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ شادی کی رات اس کے چہرے کو دیکھا تو میں اس کی ساری غلطیوں کو ایک پل کے لیے بھول گیا۔ مجھے لگا جیسے ارم جیسی حسین لڑکی اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ارم کی معصوم صورت میں مجھے ایک حسین بیوی مل گئی تھی، مگر جلد ہی میرے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا۔ میں پھر سے سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ شادی کی رات وہ جن باتوں کی توقع مجھ سے کر رہی تھی، ان کی وجہ سے میں نے اسے خوب تانے دیے، بلکہ اسے لعن طعن کی، اور کہا کہ وہ ایک بدکردار لڑکی ہے، اور یہ بھی کہ میں اس سے شادی اپنی محبت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اس کے چچا کے بھیک مانگنے پر کی ہے۔ مگر اس کے آنسو دیکھ کر مجھے دکان والا واقعہ یاد آ گیا، جب اس نے رو رو کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اس سے زندگی گزارنے کے لیے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ شادی کی رات سے لے کر اگلے 2 دن تک میں نے ارم سے کوئی بات نہیں کی، البتہ اپنی قیمت ضرور وصول کی، اور اس کی توہین کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا رہا، مگر پھر بھی میرا دل خالی خالی سا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ارم ہار کر بھی مجھ سے جیت گئی ہے۔ پھر میں سوچنے لگا، ارم کو بھلا اس شادی سے کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ تو اپنے باپ تک کے گھر میں نہیں رہتی، چچا کے گھر میں کون اس کا خیال رکھتا ہوگا؟ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر ہی زندگی گزار رہی ہوگی۔ میرے گھر میں سے کھانا پینا مل رہا ہے، اچھے کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں، پھر اسے بھلا کیا دکھ ہوگا؟ میں نے ارم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ میں گھر آتا وہ مجھے کھانے کا کہتی تو میں اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا، وہ مجھے کوئی بھی بات پوچھتی تو میں اس پر جھڑک دیتا، اس پر جا بجا غصہ کرتا اور بات بے بات ذلیل کرتا۔ میرے اس رویے سے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ مجھ سے اپنے کیے کی ہر بار معافی مانگتی۔ اس کا معافی مانگنا، تڑپ تڑپ کر رونا، یہ سب دیکھ کر مجھے مزہ آتا تھا۔ میں مزید اسے بدکرداری کے طعنے دیتا۔ ایک دن تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے اس سے پہلے کتنی شادیاں رچائی ہیں
اور کن کن مردوں سے تمہارے تعلقات رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگتی۔ اس نے خود کو جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہماری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دن میں گھر آیا تو وہ سجدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے گرفتار اور گرجتی آواز میں کہا، اس ناٹک اور ڈرامے بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں۔ تم ایک بد کردار عورت ہو اور مردوں کو پھنسا کر ان سے مال لوٹتی ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے متاثر ہو جاؤں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دے۔ میں کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں واقعی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں آپ سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار خود کیا تھا۔ آپ جیسے وہ اس فیصلے پر پچھتا رہی ہو۔ مجھے اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ اب میں اپنے دوست سے مل کر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ارم کو اس گھر میں چھوڑ کر، جو کہ کرائے کا تھا، اپنی دکان کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر لوں گا۔ یہاں کا سرمایہ بیچ کر دوسرے شہر منتقل ہو جاؤں گا اور ارم کو تڑپتا ہوا چھوڑ دوں گا۔ شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور میں اس سے اپنا بدلہ بھی لے چکا تھا۔ اب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں جانتا تھا اس عمل سے ارم کو زندگی بھر کے لیے سبق مل جائے گا۔ وہ نہ شادی کر سکے گی اور نہ کسی اور کے قابل رہے گی۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنی دکان کا سرمایہ بیچنے کا ارادہ کیا اور ایک گاہک ڈھونڈا اور اسے خفیہ طور پر ڈیل کی کہ میں تمہیں اپنا سرمایہ فلاں تاریخ کو بھیج دوں گا۔ تمہیں اپنی دکان کی چابیاں بھی دے دوں گا۔ تم مجھے ایڈوانس پیمنٹ کر دو۔ میرے جاننے والا تھا، مجھ پر اعتبار کرتا تھا۔ اس نے مجھے 10 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں بھیج دیے۔ میں دکان پر جانا بند کر دیا کیونکہ وہاں پر موجود مال اب میں بیچ نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر پر رہنے کی وجہ سے ارم مجھ سے اور بھی زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتی، میرے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، طرح طرح کے کھانے بنا کر مجھے دیتی، مگر میں اس پر غصہ کرتا اور کہتا کہ عنقریب میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری اس گھر میں آخری رات تھی۔ میں نے سوچا ارم سے 2-4 بول محبت کے بول لوں تاکہ زندگی بھر اسے مجھے کھونے کا شدید احساس سے ندامت رہے۔ میں کمرے میں آیا۔ ارم نماز کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر مجھے دیکھا تو اٹھ کر سیدھا میرے پاس آ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں وضو میں ہوں اور قسم کھاتی ہوں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر میرا یہ سچ سننے کے بعد بھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بار میں اپنی صفائی دینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ کون سی سچائی جو اس نے مجھ سے چھپائی ہوئی تھی؟ تب اس نے مجھے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنی کہانی سنائی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بہت ہی خراب ہوں۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ میں نے شرافت کا لبادہ نہیں پہنا، لیکن اس سب کو اپنانے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جب میری والدہ کی شادی امتیاز علی سے ہوئی تو میں صرف 12 سال کی تھی۔ امتیاز علی میرا سوتیلا باپ تھا۔ میرے سگے باپ کے فوت ہونے کے بعد ہمیں ماموں اور ممانی نے گھر میں رہنے نہیں دیا اور میری ماں کی دوسری شادی کر دی۔ میں اس وقت جوان ہو رہی تھی۔ امتیاز علی کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اگرچہ میرا باپ تو تھا، مجھے شفقت بھی دیتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا، مگر وہ ایک غلط قسم کا آدمی تھا۔ میرے ذریعے پیسے کمانا چاہتا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی نظر بدلنے لگی۔ وہ مجھے مختلف دکانوں پر لے جاتا، مجھے دکان پر چھوڑ کر خود ادھر ادھر نکل جاتا۔ اماں کو اس معاملے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا اور وہ زیادہ تر بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ میں امتیاز علی کے ساتھ مختلف بازاروں میں گھومتی رہتی۔ رفتہ رفتہ امتیاز علی نے مجھے سکھا دیا کہ چوری کرنا عظمت ہے، اور اسی میں آپ کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی، لیکن وہ مجھے بار بار اکساتا
کہ میں چوری کروں اور چوری کر کے سارا مال اس کے پاس جمع کر دوں، جیسے وہ سستے داموں فوراً بھیج دیتا اور ہمارے گھر کا نظام چلتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس نظام کی عادی ہو گئی۔ شروع میں تو ہم چھوٹی موٹی چوریاں کرتے جن میں دودھ اور آٹا وغیرہ شامل ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ میرا باپ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بڑی دکانوں پر جایا کروں۔ اپنے باپ کے کہنے پر میں اب دکانوں کی چوری کرنا شروع کر دی، لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا۔ پھر ابا نے مجھے ایک اور ہنر سکھا دیا۔ جب کسی بڑی دکان میں چوری کروں تو عزت لٹانے کا شور مچا دوں تاکہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی دکاندار کی بات سننے کا موقع نہ ملے۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تم وہاں سے بھاگ جانا، اور ابا کہنے پر میں یہی کرنے لگی، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزانہ ہی واسطے دیتے، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مجھے دھمکی دے کر آخر اس کام کے لیے آمادہ کر ہی لیتے۔ میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ جب میں نے آپ کی دکان پر یہ حرکت کی تھی تو میں بہت حیران ہوئی کہ آپ نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ مجھے اچھے لگے تھے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو بدنام کروں، لیکن پھر بابا کے خوف سے میں نے چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے بابا آپ کی دکان کے باہر کھڑے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، جن میں میرے بابا بھی شامل تھے۔ حالانکہ میری خواہش نہیں تھی۔ اس واقعے نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں نے جا کر اپنے چچا سے شکایت کی کہ میرا باپ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ میری ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میری چچی فوت ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میرے رونے دھونے پر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میری ماں کچھ دنوں بعد فوت ہو گئی۔ اب امتیاز علی سے میرے سوتیلے باپ سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں یہاں چچا کے پاس رہنے لگی تھی۔ چچا کو میری شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ویسے بھی لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ ایک ہی گھر میں چچا اور بھتیجی اکیلے رہتے ہیں، مگر میرے کہنے پر ہی انہوں نے آپ سے آ کر منت کی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، مگر میں ساتھ کہتی ہوں اب میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا، بس یہی سچ تھا۔ اب اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو بھلے مجھے آزاد کر دیں۔ مجھے ایسی نفرت بھری زندگی نہیں گزارنی جس میں میرے شوہر مجھ پر اعتبار ہی نہ کرے۔ وہ بیچاری کن حالات سے گزر رہی تھی اور میں اسے ایک روایتی چور سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں اتنا بھی برا شخص نہیں تھا۔ میں نے سچے دل سے اپنی بیوی قبول کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر حیدرآباد لے آیا۔ میرے والدین کو مجھ پر غصہ تو بہت آیا، مگر جب میں نے سب حقیقت بتانے کے بعد ان کا غصہ ختم ہو گیا اور انہوں نے ارم کو دل سے قبول کر لیا، اور میں نے اپنے دوست کو اس کے پیسے واپس کر کے اپنی دکان واپس لے لی۔ میرا دوست اچھا تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ آج میں ارم اور اپنی بیٹی ثانیہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔